بسم اللہ۔ آج ہم احبو اور تحبو کے تعلق سے پڑھیں گے۔ احبو جس کا معنی ہے میں محبت کرتا ہوں، تحبو جس کا معنی ہے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو احبو اور تحبو کے تعلق سے آج پڑھیں گے کہ اس کا کیسے یوز کریں گے، اس کا رول کیا ہے۔ احبو میں محبت کرتا ہوں، آئی لو۔ تحبو آپ محبت کرتے ہیں، انگلش میں یو لو۔ احبو میں محبت کرتا ہوں۔ اب ہم اس کو سینٹینس میں استعمال کریں گے۔ احب اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آئی لو اللہ۔ احب الرسول میں رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو دی میسنجر۔ یہاں پہ دیکھیں احبو کے بعد احب اللہ اللہ ہے، احب الرسول رسول ہے۔ اس کے لاسٹ لیٹر، دونوں لفظ کے لاسٹ لیٹر پہ دیکھیں زبر ہے، ایسا کیوں؟ تو آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، آئی لو دی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ احب رسول اللہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آئی لو دی میسنجر آف اللہ۔ یہ سارے جملے دھیان میں رکھیں، آگے ہم کو پڑھنا ہے اس کے بارے میں۔ احب اللغۃ العربیۃ میں عربی لینگویج سے محبت کرتا ہوں۔ اللغۃ العربیہ مینس عربی لینگویج۔ احب اللغۃ العربیۃ، آئی لو دی عربک لینگویج۔ احبو اب آ گیا کہ احبو کے بعد جو بھی الفاظ آئے ہیں اس پہ زبر کیوں ہے۔ تو احبو کے بعد جو الفاظ آئے ہیں ان کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ۔ تو احبو کے بعد کیا کیا ہے؟ اللہ ہے، احب اللہ، احب الرسول رسول ہے، احب النبی نبی ہے، احب اللغۃ العربیۃ ہے۔ تو اللغۃ العربیۃ یہ بھی لفظ آیا ہے، اسی طرح احب رسول اللہ ہی ہے۔ تو یہ سارے الفاظ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ اور مفعول بہ ہے تو کیا ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ مفعول بہ زبر والا ہوتا ہے، آپ اس پہ پیش نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے احبو کے بعد جو لفظ آیا ہے احب اللہ، لاہو کہیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ احب الرسول یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ زبر والا ہوتا ہے، تو احب الرسولو کہنا غلط ہو جائے گا، یعنی اس پہ پیش دینا یا زیر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے۔ یہ جواب ہے، یہ آپ یاد رکھیں، بہت کام آئے گا آگے۔ اب مفعول بہ کی تعریف۔ مفعول بہ وہ لفظ ہے جس پر فعل کا اثر پڑتا ہے، جیسے بچے نے اینک توڑ دی، یہاں توڑنے کا اثر اینک پر پڑا۔ تو بچے نے اینک توڑ دی، تو بچے نے ایک کام کیا، توڑنے کا کام۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ اچھا کام ہے یا برا، جو بھی کام ہے اس کام کا اثر جس پر پڑے وہ مفعول بہ ہے۔ تو بچے نے توڑ دی، کیا توڑ دی؟ اینک۔ تو توڑنے کا اثر اینک پر پڑا، تو اینک کیا ہے؟ مفعول بہ۔ مفعول بہ کیا ہے؟ اسی طرح بچے نے کرسی توڑ دی، تو توڑنے کا اثر کرسی پہ پڑا، تو کرسی کیا ہے؟ مفعول بہ۔ بچے نے قلم توڑ دیا، تو قلم کیا ہے؟ مفعول بہ۔ تو کوئی بھی کام ہو اس کام کا اثر جس پر پڑے وہ مفعول بہ۔ جیسے احب اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کرنا یہ کام ہے، اچھا ہو یا برا اس سے مطلب نہیں ہے، محبت کرنا کام ہے۔ تو محبت کا اثر، جیسے احب القرآن میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کا اثر قرآن پہ پڑا، تو قرآن مفعول بہ۔ اسی طرح دوسری ایک مثال لے لیجئے کہ میں نے آپ کو دیکھا، تو دیکھنا ایک کام ہے، اچھی طرح سے دیکھا یا بری طرح سے اس سے مطلب نہیں ہے، میں نے آپ کو دیکھا تو دیکھنے کا اثر آپ پہ پڑا، تو آپ مفعول بہ۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا، تو والد مفعول بہ۔ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، تو دیکھنے کا اثر بھائی پہ پڑا، تو بھائی مفعول بہ۔ تو اس طرح جو بھی لفظ ہے اس پہ اگر کسی کا کام ہے پڑا ہے، کسی کام کا اثر پڑا ہے، تو لفظ مفعول بہ ہے، بس یہ آپ یاد رکھیں۔
وحب القرآن، میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، تو یہاں پہ محبت کا اثر قرآن پہ پڑا، تو قرآن کیا ہے؟ مفعول بہ۔ وحبو کیا ہے یہاں پہ؟ فعل ہے، کیا ہے؟ ورب۔ وحبو کیا ہے؟ فعل ہے، کام۔ القرآن کیا ہے؟ مفعول بہ، مفعول بہ۔ تحبو، اب تحبو کے بارے میں پڑھیں گے۔ تحبو، آپ محبت کرتے ہیں، وہاں پہ میں تھا، یہاں پہ آپ ہے، یا تم محبت کرتے ہو۔ تو احبو اور تحبو کے تعلق سے یہ جان جائیں کہ ایک معنی لائک ہے، یعنی پسند کرنا، آپ پسند کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اتحب اللہ، کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو حمزہ زبر اس تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہے کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ انگلش میں ڈو یو لو اللہ۔ اتحب لغتک، کیا آپ اپنی لینگویج سے محبت کرتے ہیں؟ لغتک، اپنی لینگویج۔ ڈو یو لو یور لینگویج۔ من تحب، آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم ڈو یو لو، تو من کا معنی یہاں پہ کون کی بجائے کس سے کریں گے، آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ماذا تحب، ماذا مینس کیا، تحب کیا محبت کرتے ہیں، آپ کیا محبت کرتے ہیں؟ یہاں پہ تحب کا معنی لائک، یعنی پسند کرنا کریں گے۔ ماذا تحب، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو لائک۔ احب ابی و امی، میں اپنے والد اور والدہ سے محبت کرتا ہوں۔ احب اخی و اختی، میں اپنے بھائی اور بہن سے محبت کرتا ہوں۔ احب زمیلی، میں اپنے ساتھی سے محبت کرتا ہوں۔ احب استاذی، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں۔ تو یا کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں، جس کا معنی ہے میرا، میری۔ تو احب ابی، میں میرے والد سے محبت کرتا ہوں، ایسے ترجمہ کرتے تو کیسا ہوتا؟ اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس کا ترجمہ اپنا کرتے ہیں، ٹھیک؟ جو میری ہے، وہ جو میری چیز ہے وہ اپنی ہے، اس لیے اپنا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ مفعول بہ عربی میں منصوب زبر والا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مطلب مفعول بہ یہ یا کی طرف مضاف ہو تو اس پر زبر نہیں آئے گا بلکہ زیر ہی رہے گا، جیسے آگے دیکھیں۔ احب ابی و امی، تو احبو کے بعد جو بھی لفظ آ رہا ہے وہ مفعول بہ ہے، تو اب یہاں یہ کیا ہے؟ مفعول بہ، تو اب یہ یا کی طرف مضاف ہے، تو اب یہ مضاف اور یا مضافل ہے، تو یا کی طرف جو بھی لفظ مضاف ہوگا وہ اس سے پہلے زیر ہوگا، یعنی یا سے پہلے زیر ہوگا، اور یا پہ نہ زبر ہوگا، نہ زیر، نہ پیش۔ تو یا کے تعلق سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ احب ابی و امی، میں اپنے والد اور والدہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ احب اخی و اختی، احب زمیلی، احب استاذی، تو یا سے پہلے آپ زبر دیکھ سکتے ہیں، زیر، زبر نہیں زیر، تو یا سے پہلے زیر ہوگا اور یا پہ کچھ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ نوٹ: عربی میں واو ہر لفظ کے بعد آتا ہے، جبکہ اردو میں اور و کا معنی اور صرف آخری لفظ کے ساتھ آتا ہے، جیسے احب ابی و امی و اخی و اختی، تو ابی ایک لفظ ہے، اس کے بعد واو ہے، امی ایک لفظ ہے، اس کے بعد واو ہے، اخی ایک لفظ ہے، اس کے بعد واو ہے، اختی۔ تو یہاں عربی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر لفظ کے بعد واو ہے، جس کا میننگ ہوتا ہے اور، لیکن ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو اور صرف لاسٹ لفظ میں لگائیں گے، لاسٹ ورڈ میں لگائیں گے، جیسے لاسٹ میں کیا ہے؟ اختی ہے، تو اس سے پہلے وا کا ترجمہ کریں گے، بقیہ وا کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ احب ابی و امی و اخی و اختی، میں اپنے والد، والدہ، بھائی اور بہن سے محبت کرتا ہوں،
تو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔